جب 19 رمضان کو مسجد کوفہ میں حضرت امام علی علیہ السلام کی اذان گونجنے لگی تو پوری کائنات میں سوگ برپا ہو گیا۔ چرند پرند جنات سب چیخنے لگے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام تمام انسانوں سے کہنے لگے کہ اے انسانوں، آج آخری مرتبہ علی کی آواز میں اذان سن لو۔ حضرت علی علیہ السلام اذان دے کر مصلی عبادت پہ آئے۔ اللہ کی عبادت کر رہے تھے، جیسے ہی آپ نے سجدہ کیا تو عبد الرحمن ابن ملجم نے زہر سے ڈوبی ہوئی تلوار امام علی علیہ السلام کے سر پر دے ماری۔ مسجد کوفہ میں قیامت برپا ہو گئی۔ حضرت علی علیہ السلام کا مصلی خون سے رنگین ہو گیا۔ آپ کے سر کا خون آپ کے چہرے اور داڑھی پر آ لگا۔ کچھ چاہنے والے اس معلوم کو ڈھونڈنے لگے جس نے حضرت علی علیہ السلام کے سر پر ضرب ماری، اور کچھ خون صاف کرنے لگے۔ اتنی دیر میں امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اے حسن، یہ نماز فجر کا وقت ہے، پہلے نماز مکمل کرواؤ، اس کے بعد مجھے دیکھنا۔ امام حسن علیہ السلام نے نماز پڑھی۔ مسجد میں موجود تمام مسلمانوں نے بھی نماز پڑھی۔ جیسے ہی نماز ختم ہوئی تو عبد الرحمن ابن ملجم، جس نے حضرت علی علیہ السلام کے سر پر وار کیا تھا، اس کو پکڑ کر امام علیہ السلام کی خدمت میں لایا گیا، اور کچھ چاہنے والے شہد کا شربت بنا کر پاس لے آئے۔ جیسے ہی امام علی علیہ السلام نے قاتل کے چہرے پر خوف دیکھا تو اپنے چاہنے والوں سے فرمانے لگے کہ شربت کی مجھے نہیں بلکہ میرے قاتل کو ضرورت ہے، یہ شربت اسے پلا دو، اور دیکھو اس نے مجھ پر ایک وار کیا ہے، اس پر بھی ایک ہی وار کرنا، اور اگر یہ زندہ بچ جائے تو اسے آزاد کر دینا۔ دیکھو اگر یہ اس وار سے مر جائے تو اس کے جسم کے اعضاء نہ کاٹنا، کیونکہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ اللہ کے نزدیک سب سے بدترین انسان وہ ہے جو مرے ہوئے انسان کے اعضاء کاٹتا ہے۔ آپ یہ فرمانے لگے اور تمام چاہنے والے آپ کے عدل و انصاف کو دیکھ کر رونے لگے۔ پھر آپ فرماتے ہیں، حسن، حسین، عباس، مجھے اپنے گھر لے کر چلو۔ آپ اپنے بیٹوں کے سہارے سے جیسے ہی گھر کے قریب پہنچے تو فرماتے ہیں، اے عباس، سب چاہنے والوں سے کہو کہ اپنے اپنے گھر چلے جائیں۔ کسی نے عرض کی کہ یا امیر المومنین، یہ سب آپ کے چاہنے والے ہیں، اس حالت میں کیسے آپ کو چھوڑ کر چلے جائیں؟ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، کیونکہ میری ضربت کی خبر مجھ سے پہلے میرے گھر پہنچ چکی ہے، اور میری بیٹیاں زور زور سے رو رہی ہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ میری بیٹیوں کی آواز میرے چاہنے والوں کے کانوں تک پہنچے۔ بس پھر تمام چاہنے والے وہیں رک گئے اور حضرت امام علی علیہ السلام گھر تشریف لائے۔ تمام بیبیاں روتی ہیں، امام علی علیہ السلام کو دیکھ کر فریاد کرتی ہیں، اور امام علی علیہ السلام سب کو دلاسا دیتے ہیں کہ مجھ سے میرے بھائی اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے ہی فرما چکے تھے کہ اے علی، میری امت تجھے رمضان کے مہینے میں مسجد میں ضرب مارے گی، اور تیرے سر کے خون سے تیری داڑھی سرخ ہو جائے گی۔ یہ وقت صبر کا ہے۔ آپ کو بستر پر لٹایا گیا۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ جیسے ہی طبیب حضرت علی علیہ السلام کو دیکھا تو وہ چیخ کر رونے لگا اور فرمانے لگا کہ وہ تلوار زہر میں ڈوبی ہوئی تھی، اور زہر مولا علی علیہ السلام کے پورے جسم میں پھیل چکا ہے، جتنا ہو سکے آپ ان کو دودھ پلائیں۔ مسجد سے یہ خبر کوفے کی گلیوں تک پہنچی تو کوفے کے یتیم بچے اپنے اپنے حصے کا دودھ لیے امام علی علیہ السلام کے گھر پہ آتے ہیں اور بآواز بلند کہتے ہیں، یا حسن، یہ ہمارے حصے کا دودھ ہمارے مولا کو پلائیں، ہم ایک مرتبہ یتیم ہو چکے ہیں، دوبارہ یتیم نہیں ہونا چاہتے۔ امام علی علیہ السلام بستر شہادت پر بھی مسلسل اللہ کا ذکر کرتے رہے۔ بس جیسے ہی 19 رمضان کا دن ختم ہوا، 20 رمضان کی رات آئی تو آپ فرمانے لگے کہ اب میرے حجرے میں کوئی بھی نہ آئے، کیونکہ پوری دنیا کے جنات اور فرشتے مجھ سے ملنے آ رہے ہیں۔ اور پھر جیسے ہی 20 رمضان کا سورج طلوع ہوا تو آپ امام حسن علیہ السلام سے فرمانے لگے، اے حسن، جاؤ، میرے تمام چاہنے والوں سے کہو کہ اپنے امام کا آخری دیدار کر لیں۔ آپ کے عقیدت مند قطار بنا کے جیسے ہی آپ کی زیارت کے لیے گھر میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ زہر پھیلنے کی وجہ سے آپ کا چہرہ پورا زرد ہو چکا ہے۔ سب رونے لگے۔ امام علی علیہ السلام فرمانے لگے،
پوچھو جو پوچھنا چاہتے ہو، کیونکہ میں علی زمین کے رستوں سے زیادہ آسمانوں کے رستوں کو جانتا ہوں۔ پوچھ لو، جب تم مجھے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھو گے تو پچھتاؤ گے کہ کاش کچھ پوچھ لیا ہوتا۔ کسی عقیدت مند نے سوال کیا، کسی نے جواب لیا۔ کوئی زیارت کرتا رہا، جیسے ہی عقیدت مند جانے لگے، امام علی علیہ السلام نے فرمایا، حسن میرے پورے خاندان کو میرے حجرے میں لے کر آؤ۔ امام علی علیہ السلام نے وصیتیں کی اور فرمایا، اب اس خاندان کا وارث میرا بڑا بیٹا حسن ہے، جو یہ کہے اسے ماننا، اور امام حسن سے فرمانے لگے، اے حسن، جتنا ہو سکے اپنی زبان و کردار سے محبت اور امن کا پیغام دیتے رہنا۔ اپنے نانا کے صلح حدیبیہ کو یاد رکھنا، کوشش کرنا کہ مسلمان کا دشمن نہ بنے، اور تقوی سے دور نہ ہونا۔ اگر دنیا تمہارے قریب آئے تب بھی اسے دل نہ لگانا، دنیاوی چیز نہ ملنے پر کبھی افسوس نہ کرنا، ہمیشہ حق بات کہنا، مظلوم کی مدد کرتے رہنا۔ حسن حسین، جہاں تک ہو سکے میرے اس پیغام کو ہر ایک تک پہنچانا کہ اپنے کام ذمہ داری سے کرتے رہیں اور اپنے درمیان تعلقات کو اچھا بنائے رکھیں، کہ میں نے تمہارے نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ لوگوں کے بیچ میں صلح کروانا ہزاروں سالوں کی روزہ اور نماز سے بہتر ہے، اور یتیموں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا کہ کبھی وہ بھوکے نہ رہیں، اور پڑوس میں رہنے والوں کا خیال کرنا، کیونکہ اللہ کے رسول نے پڑوسیوں کے بارے میں بار بار وصیتیں کی، اور لوگ سمجھنے لگے کہ شاید اللہ کے محبوب ان کو ہمارا وارث بھی بنانے والے ہیں، اور قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے میں دیر نہ کرنا، ایسا نہ ہو کہ دوسرے قرآن کو سمجھ کے تم پہ حکومت کرنے لگے۔ نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، کیونکہ وہ تمہارے دین کا ستون ہے، اور اللہ کے گھر کی حفاظت کرنا، کیونکہ وہ تمہاری پہچان ہے۔ اللہ سے ڈرو اپنی جان و مال اور زبان کے بارے میں، نہ کسی کا مال غصب کرو، نہ کسی کو ہاتھوں اور زبانوں سے تکلیف دو، ایک دوسرے کی مدد کرتے رہنا، اور خبردار سب مسلمان ایک دوسرے سے جڑ کے جینا، ورنہ وہ لوگ تم پر مسلط ہو جائیں گے۔ اگر تم فریاد بھی کرو گے تب بھی تمہاری آواز سننے والا کوئی نہ رہے گا، اور سارے عبد المطلب کے بیٹوں کو خبردار کر دو کہ اگر اس ضرب سے میری شہادت ہو جائے تو میرے قاتل کو بھی صرف ایک ہی ضرب مارنا، اگر وہ بچ جائے تو اسے آزاد کر دینا، اگر وہ مر جائے تو اس کے اعضاء نہ کاٹنا، کیونکہ میں نے اللہ کے رسول سے سنا ہے کہ اس زمین کا بدترین عمل یہ ہے کہ کسی مرے ہوئے انسان کے اعضاء کاٹنا، وہ پاگل کتا ہی کیوں نہ ہو۔ میرے جنازے میں کسی کو شریک نہ کرنا، پیچھے سے حسن و حسین تم اٹھانا، آگے سے جبرائیل اور میکائیل اٹھائیں گے، اور اس کو ایک اونٹنی پر رکھ دینا، جہاں وہ اونٹنی رکے گی وہاں میری قبر بنی ہوگی، اور میری قبر کا کسی انسان کو نہ بتانا، کیونکہ اللہ کے دین کے دشمن یہ چاہیں گے کہ میری قبر کو کھود کے میرے جسم کی بے حرمتی کریں۔ پھر آپ حضرت عباس کو دیکھ کر فرمانے لگے، اے عباس، تم کو میں نے کربلا کے لیے اللہ سے مانگا ہے، آج سے حسین تمہارا آقا ہے، اور ان کے غلام بن کے جینا۔ پھر امام حسین کو دیکھ کر فرمانے لگے، اے حسین، تیری شہادت کی خبر تیرے نانا نے تیری آمد کے وقت ہی سنا دی تھی، تجھے 3 دن کا بھوکا پیاسا کر کے کربلا کے میدان میں شہید کیا جائے گا، تیرے بچوں کو، شہزادیوں کو بے دردی سے مارا جائے گا۔ حسین، تیری شہادت کے بعد تیری بیٹیوں کو اور بہنوں کو رسیوں میں قید کر کے اسی کوفہ اور شام میں پھرایا جائے گا۔ حسین، اللہ کے دین کے لیے صبر کرنا، اور جب وقت آخر آئے تو اپنی بہنوں اور بیٹیوں سے نصیحت کرنا کہ اسلام کے لیے صبر کرتی رہیں، اور قدم قدم پہ یہ گواہی دیتے رہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور ان کا نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کا رسول ہے۔ بس اتنی دیر میں آپ فرمانے لگے، سلام یا رسول اللہ۔ سارا خاندان چیخ کے رونے لگا اور کہنے لگا، اے ہمارے مولا، کیا ہمارے درمیان اللہ کے رسول موجود ہیں؟ امام علی علیہ السلام نے مسکرایا اور فرمایا، ہاں، اللہ کے محبوب اور تمہاری ماں فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا مجھے لینے آئے ہیں۔ بس پورا گھر زارو قطار رونے لگا،
اور یوں امام علی علیہ السلام نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ آپ کی وصیت پہ عمل کرتے ہوئے آپ کے جنازے میں کسی کو بھی شریک نہیں کیا گیا۔ پیچھے سے حسن و حسین نے اٹھایا تو آگے سے وہ جنازہ خود بخود اٹھنے لگا اور ایک نورانی کوٹری ظاہر ہوئی، جنازے کو اس پر رکھا گیا اور وہ کوٹری باہر چلتی گئی اور ایک ویران جگہ پر جا کر رکی، جہاں ایک چمکدار پتھر تھا۔ جیسے ہی امام حسن حسین نے اس پتھر کو ہٹایا تو اس پتھر کے نیچے ایک قبر بنی ہوئی تھی۔ اس پہ لکھا ہوا تھا کہ یہ قبر اللہ کے نبی نے بنائی ہے اور اللہ کے ولی علی ابن ابی طالب کی ہے۔